السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری چشم در میں رہتے ہیں اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بر. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. شک کرنے والے اگر اور مگر ہی کی بات کریں. جیسے ہم کہتے کہ جاؤ فلاں بزرگ کی بارگاہ میں ان سے مانگو ان کا وسیلہ لو اللہ تمہاری دعائیں کرے گا. تو جو شک والا ہوتا ہے جسے یقین نہیں ہوتا وہ یہی کہتا ہے کہ اگر نہیں ہوا تو ہم سمجھائیں گے تو ہو جائے گا. وہ نیک بندے ہیں اللہ کے. اللہ کی رحمت کا نزول ان پر ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں دعا کرنے سے دعائیں جاتی ہیں. تو پھر وہ کہے گا مگر انہوں نے تو یہ کہا, مگر میں نے تو بیان میں یہ سنا. تو اگر اور مگر جو یہ کرتا ہے وہ شک میں رہتا ہے اور اس میں رہتا ہے. لیکن جو یقین رکھتا ہے تو چاہے بارگاہ غوث پاک ہو, چاہے بارگاہ غریب نواز ہو, چاہے بارگاہ سرکار احمد ہو, سرکار بابا ریحان ہو, کسی بھی ولی کی بارگاہ میں چلا جائے گا تو وہ کامیابی حاصل کرے. یقین ایسا ہونا چاہیے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے. اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ اس کے اصل میں رہتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا, رحمت والے آقا, دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں. ہر بچہ مدرسے میں یہ پڑھتا ہے, ہم بھی پڑھ کے آگے بڑھے اور ہر بات سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان کہتے کس کو ہے؟
جو اسلام والا، جو اسلام مذہب والا، جو دین اسلام کو فالو کرتا ہو، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو مسلمان کہتے ہیں اسی کو ہے، تو اب اسلام کو سمجھے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، تم اپنے کو اسلام والا کہتے ہو تو لو یہ 5 چیزیں اسلام، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، یہ 5 چیزیں بنیاد ہے۔ بنیادوں سے یہ اسلام کا مذہب بنا، یہ دین اسلام بنا ہے۔ بنیاد تو سمجھتے ہیں آپ، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بنیاد جب مضبوط ہو تو مکان بھی مضبوط رہتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی 5 بنیاد اگر ہمارے پاس مضبوطی کے ساتھ ہے، ہم نے اس پر عمل کیا ہے، تو ہمارا اسلام بھی ہمارے سینے میں مضبوط رہے گا اور ہم سچے پکے مسلم کہلائیں۔ شرط یہ ہے کہ ان 5 بنیادوں کو پکڑ کے، پہلی بنیاد رسول اکرم فرماتے ہیں کہ کلمہ شہادت، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کو اپنا خالق، مالک، رب، خدا ماننا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا دل سے اقرار، صرف زبان سے۔ جب ہم نے ان کو نبی مان لیا، ہم نے ان کو رسول مان لیا، تو اب دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ ہماری طرح۔ یہی چیز عقیدہ، سب سے پہلی چیز، بنیاد جس میں آج کمزور نظر آتا۔ اسلام کی بنیاد سب سے پہلی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بارگاہ میں یا کسی کے یہاں ہم سر جھکا دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے، یہ شرک ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ شرک کہتے ہی اسے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہی شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہیں جھکاتے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، پہلی بنیاد میں ابھی کہہ رہا کہ رسول اکرم کو نبی ماننا، اور رسول اکرم ہی بانی اسلام۔ اسلام کس سے بنا؟ بنانے والا کون ہے؟ فاؤنڈر کون ہے اسلام کا؟ فاؤنڈر آف اسلام پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا پتا چلا؟ اسلام کو بنانے والا کون؟ رسول اکرم۔ تو بنا کیسے؟ ان 5 چیزوں سے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اللہ واحد، اللہ ایک ہے، تب ہم نے جانا کہ اللہ ایک۔ اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن کی آیتیں بتائی کہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی ماں باپ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس کی وحدانیت ہمیں سکھائی ہے رسول اکرم نے، تب جا کے ہم اس بنیاد کو پڑھیں۔ تو یہاں سے ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم بانی اسلام، اسلام کو بنانے والے، فاؤنڈر۔ کیا پتا چلا؟ نبی نے نماز پڑھی تو اسلام بنا، نبی نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کی تو اسلام بنا۔ لیکن نبی زکوٰۃ کا حکم نہیں دیں گے، نبی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کس کو زکوٰۃ دیں؟ یہ بھی بہت بڑی لمبی ایک تفسیر ہے۔ بہرحال نبی نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اسلام بنا، نبی نے روزے رکھے اور روزے کا حکم دیا تو اسلام بنا، حج کیا تو اسلام بنا، نبی نے کیا تو اسلام بنا۔ لیکن انسان تو نماز پڑھے تو اسلام نہیں بنتا، بلکہ تو مسلمان بنتا ہے۔ تو تجھ میں اور نبی میں کتنا فرق ہے؟ کیسے نبی تیرے طرح ہو؟ نبی نماز پڑھے تو اسلام بنے، اور تو نماز پڑھے تو اسلام نہیں بلکہ تو مسلمان بنتا ہے۔ تو نبی کو اپنی طرح کیسے سمجھے؟ کیونکہ نبی تو بانی اسلام ہے، فاؤنڈر ہے۔ تو ہوگا اپنی تنظیم کا فاؤنڈر، تو ہوگا اپنے مدرسے کا فاؤنڈر، لیکن دین اسلام کا فاؤنڈر ایک ہی ہے۔ انہیں اپنا مدرسہ بنا کر، اپنا گھر بنا کر تو انہیں اپنی طرح سمجھتا ہے۔
تو تیری بنیادیں الگ رکھے گا، لیکن نبی نے جو بنیادیں رکھی ہے وہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اور یہ اسلام ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اسلام کو فالو نہیں کریں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو اشارہ دینا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ہم مسلمان بنیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو ہم مسلمان بنیں گے، ہم زکات دیں گے تو ہم مسلمان بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد، مسلمان بننا ہے تو ان 5 چیزوں کو مضبوطی سے کریں۔ اس میں نماز، روزہ تو بہت اہم ہے، زکات کا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو مالک نصاب ہو، حج کا بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کے لیے جھوٹ ہے کہ جب وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر بھی حج فرض ہے، جب مالک نصاب بن گیا تو وہ بھی زکات نکالے گا۔ لیکن روزہ، نماز کا تو ضروری ہے نہ کرنا، یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور سب سے اہم چیز عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، پہلی چیز ہے، اس پہ مضبوطی ہونی چاہیے۔ تو ان پایوں کا مکمل مضبوط ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انہی پایوں میں سے ایک آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ بارہا سنتے ہوں گے علماء کرام سے جمعہ میں خطابات میں نماز کے تعلق سے، کیونکہ جب بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، کچھ اچھا ہو، کچھ نئی چیز ہو، لیکن یاد رکھنا سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا اور نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ زکات کا حکم زمین پر، روزے کا حکم زمین پر، لیکن جب نماز کی باری آئی تو محبوب خدا کو، محبوب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کہاں بلایا؟ معراج میں بلایا، اور معراج میں بلا کر نماز تحفے میں عطا کی ہے۔ اس نماز کی اہمیت کو سمجھو کہ جو نماز اللہ اپنے پاس بلا کر اپنے محبوب کو تحفے میں دے، اس نماز کی فضیلت کیا ہوگی؟ اس نماز کی فضیلت کیا ہوگی کہ محبوب خدا نے اپنے محبوب کو بلا کر یہ تحفہ دیا اور فرمایا کہ میرے محبوب، تیری معراج تو یہ تھی کہ تو میرے پاس آیا، لیکن تیرے امتیوں کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، تو ان کی معراج ہے الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کیسے معراج ہے؟ رسول اکرم تو وہاں گئے جہاں لامکان ہے، جہاں کوئی مکان نہیں، وہاں اللہ نے زیارت کی، اللہ کو دیکھا، ان کی معراج ہوئی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نماز میں غور کرو گے تو بیان کیا جاتا ہے، روایتوں میں مذکور ہے، اور روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، چاہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن رب اسے دیکھتا ہے، رب کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ اور آگے بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس سے سارے حجابات ہاتھ دیتا ہے، سجدے میں جاتا ہے۔ تو یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ آپ دیکھیں کسی گارڈن میں، کسی باغ میں جانا ہو تو گیٹ سے جانا ہوگا، اور گیٹ پہ اگر تالا ہو تو چابی کی ضرورت، بغیر چابی کے تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو اب ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے حضور کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ۔ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو آج سن لو جنت میں جانے کی چابی کیا ہے۔ جب تک چابی سے گیٹ کھولا نہیں جائے گا تو دروازہ کھلے گا نہیں۔ تو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، کی آف جنت الصلاۃ۔ نماز، تو نماز جو پڑھے گا تو وہ جنت میں جائے گا، کہ نماز جنت کی چابی، نماز جنت کی چابی ہے۔ تو نماز پڑھ کر جنت میں جاؤ گے، نماز چھوڑ کر
جنت میں جانا مشکل ہے، کیونکہ تم تو چابی چھوڑ کر آ گئے۔ جب اب وہ اپنے تاروں کی طرح نہ سمجھتا اس کو کہ اپنے گھر کا تالا ہے، چابی ہو گئی تو توڑ لیں گے۔ ابھی وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، اس تالے کو اپنے گھر کے تالوں کی طرح نہ سمجھنا۔ یہ جنت ہے، اس کی چابی کھلے گی تو اس نماز ہی سے کھلے گی، اس کو توڑا نہیں جائے گا۔ وہ تمہارے گھر کے تالے ہوں گے، وہ دنیا کے تالے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جنت کے دروازوں پر جو تالے رہیں گے وہ نماز سے کھلے گا۔ اور نماز بہت اہم چیز ہے۔ جب تم مسلمان بن گئے تو تم پر لازم فرض ہے، ضروری ہے کہ تم نماز پڑھو۔ فرض کا مطلب ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھو، اب کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی چھٹکارا ہی نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اولی کوشش نماز، سب سے پہلے کل میدان محشر جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا سوال۔ اسی لیے نماز قائم کریں۔ یہاں قائم پر بہت بڑی تفسیر ہے، اس لیے کیا قرآن میں جگہ جگہ کیا ذکر ہوا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ ابھی میں نے آیت کریمہ پیش کی سورہ عنکبوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم۔ وَإِقْرَأُوا الصَّلَاةَ کہیں نہیں، نماز پڑھو یہ کہیں نہیں، نماز قائم کرو یہ ہر جگہ قرآن میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا ہم کسی کو کہیں نماز پڑھو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، لیکن جس سے کہا نماز قائم کرو، قائم کا مطلب ہے کہ اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ فجر کا وقت ہو تو نماز پڑھو، ظہر کا وقت ہو تو نماز پڑھو، عصر کا وقت ہو تو نماز پڑھو، عشاء کا مغرب کا وقت ہو، جب جس نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو، اسی کو کہتے ہیں قائم۔ جب وقت نماز ہو نماز کو پڑھو، نماز کو ادا کرو، یعنی اپنے وقتوں میں نماز کا ادا کرنا، یہ قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہی ہے، لیکن ہم نماز کو پڑھنا سمجھیں، اسی لیے ہم لوگ ان نمازوں کا خیال نہیں کرتے جو نمازیں چھوڑ سے فضائل عمری کہتے ہیں۔ آج یہ بھی مسئلہ سن لے کہ بلوغت یعنی بالغ ہونے سے لے کر موت تک جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان تمام نمازوں کا حساب کا میدان محشر میں دینا۔ اسی لیے فضائل عمری کی بھی عادت تھا کہ جب جو نماز پڑھے اس کی قضا بھی بن جائے، کہ زندگی میں میری جو ظہر چھوٹی ہے میں اس کی بھی قضا کروں، فجر چھوٹی ہے میں اس کی قضا کروں۔ اس لیے نماز قائم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو بھی نماز چھوٹے یا جو بھی نماز ہے ان تمام نمازوں کو پڑھو جب تک زندگی ہے، بلکہ نماز کو میرے دوست کو بیماری میں بھی معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں ہے، سفر میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کو پڑھنا ہے۔ اسی لیے اسلام تو بہت آسان ہے، اسلام نے ہمیشہ آسانی سے سب چیزیں کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب سفر میں ہو قصر نماز کا ہو، لیکن نماز پڑھتا ہے۔ بیماری میں ہو تم رکوع نہیں کر پاؤ گے، سجدہ نہیں کر پاؤ گے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن پڑھو۔ تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ پاتے تو حکم ہے اشارے سے نماز پڑھو، لیکن پڑھو۔ نماز ضروری ہے، اتنی ضروری سوچے آپ بیماری میں بھی معاف نہیں۔ ہاں بہت اہم سمجھو کہ ایسی بیماری ہے کہ وضو کرنے پر یا گھر سے نکلنے پر یا کسی بھی اس میں جو چیزیں آتی ہے اس میں موت کا خطرہ ہو، تب سمجھو کہ اسلام کو اس میں اجازت دی ہے۔ لیکن واہ سرکار امام حسین، اللہ اکبر، موت سامنے ہے۔ کربلا کا وہ میدان ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ ہم آج کیا ہوتا ہے، ذرا سا سر میں درد ہو تو نماز چھوڑ دیتے، پیر درد کرے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی بارش کے آ جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اور کام آ گیا، ضرورت آ گئی تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بتاؤ
سرکار امام حسین کے اس کردار، اس عمل پر کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ کیسے بھی حالات آ جائے لیکن نماز چھوڑنا نہیں۔ یہی حسین ہونے کا مقصد ہے، یہی حسینیت ہے کہ نماز ہر حال میں قائم ہو، ہر حال میں پڑھو۔ اچھا، نماز کو قائم کرتا ہے، اب قرآن آگے کہہ رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ نماز قائم کرو، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے بچا۔ آیت کریمہ کا مفہوم بچاتی ہے، جیسے کوئی شکایت لے کر آئے اور یہ مسئلے ہر جگہ ہے کہ آج برائی، آج بے حیائی عام ہو چکی ہے، آج معاشرہ اتنا غلط اور اتنے غلط راہنمائی کا شکار ہو چکا ہے کہ ہر جگہ ہم دیکھیں ہماری نوجوان نسل برباد ہوتی نظر آتی ہے، برائیوں میں کیوں؟ نماز چھوڑ، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھتا تو برائیوں کی طرف نہ جاتا، وہ گمراہی کی طرف نہ جاتا، وہ بری باتوں کی طرف نہ جاتا، وہ بے حیائیوں کی طرف نہ جاتا، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا تو بری باتوں سے بچتا، کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھے گا تو وہ بری باتوں سے بھی بچے گا، وہ بری باتوں سے بچے گا، بے حیائیوں سے بچے گا۔ لیکن ہمارا معاشرہ دیکھو آج اس حالت میں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نماز چھوڑ کر گئے۔ آج یہ ہماری مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں۔ آج ہم چلا چلا کر نیوز میں مسلمان قوم آج چلا چلا کر کہتی ہے کہ ہماری مسجدوں کی حفاظت ہو۔ سب سے پہلے مسجدوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اس محلے والوں کی ہے کہ یہ وقت ان نے اپنی مسجد کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کیوں مسجدیں خالی رکھی؟ شوہر میں تم مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ آج ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا، اسی لیے لوگ مسجدوں کی طرف بڑھ چکے۔ آج ہمارے ہی کام کی وجہ سے، ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے آج مسجدوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آج مسجدوں پر تالے لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کے گھر کو چھوڑا۔ ہماری ذمہ داری کی، ارے جس طرح یہ جمعہ پڑھتے ہیں اگر اسی طرح مسجدیں، ہر مسجد جمعہ کے دن پھول نظر آتی ہے، پھول نظر آتی ہے، اگر پانچوں وقت میں ایسی مسجد نظر آتی تو کیا کسی کی ہمت تھی کہ تمہاری مسجد کو تالا لگانے کی؟ کیا جبکہ جس طرح جمعہ فرض ہے اسی طرح پانچوں وقت کی نماز بھی فرض ہے، لیکن ہم نے صرف جمعہ کو فرض سمجھا۔ تو یہ نماز بے حیائیوں سے بچاتی ہے، بری باتوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ سوال ہوگا چلیے ٹھیک ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کا مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں جو نماز کو پڑھتے ہیں، اول صف میں رہتے ہیں، اذان سے پہلے آ جاتے ہیں، لیکن ہم تو انہیں برائیوں میں دیکھتے ہیں، ہم تو انہیں بھی گناہوں میں ملوث دیکھتے ہیں، ہم تو انہیں بھی بے حیائیوں میں دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز بری باتوں سے بچاتا ہے، نماز برائیوں سے روکتا ہے، بے حیائیوں سے روکتا ہے، لیکن میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے ظاہر سی بات کہ بھائی نماز ہی دیکھا ہے ہم نے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن برائیوں میں، گناہوں میں نظر آتا ہے، بے حیائیاں بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کیا بات ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن صبح اٹھ کر وہ پھر چوری کی طرف جاتا ہے، وہ چوریوں کی طرف جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے دو، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نماز اسے چوری سے دور کر، یہ نماز سے برائیوں سے دور کرنے کی۔ اور صحابہ اکرام روایت میں موجود ہے کہ کچھ ہی دن گزرے تھے اس نے اپنے چوری کے گناہ سے توبہ کر دی، اور توبہ کر کے وہ نماز کا ایسا پابند ہو گیا کہ اس کی نظریں، اس کی نگاہیں گناہوں کی طرف۔ یہ نماز کی برکت ہے،
کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے اسے برائیوں سے نماز روک لے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 25 30 40 55 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سوال اور پیدا ہوگا کہ کیا وہ نماز اس طرح ادا کر رہا ہے جس طرح نماز ادا کرنے کا حکم ہے؟ کیا وہ نماز کے شرائط صحیح سے ادا کر رہا؟ کیا نماز کے فرائض مکمل ادا ہو رہے؟ سوال یہ پیدا ہو جس طرح رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے آقا مولا ماوا و منوا مجا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جس طرح حکم کیا، کیا اس طرح نماز پڑھ رہا؟ کیا حضور نے کیا فرمایا کہ تم نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ اور حدیثیں بھی موجود ہے اور الحمدللہ ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کے شرائط، اس کے فرائض اور اس کی سنتیں ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر اس میں کمی ہوگی تو ہم چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھیں اس نماز کی برکتیں ہمیں نصیب۔ سرکار غوث پاک نے تو 2 طریقے بتائے، ایک ہے شریعت کی نماز اور ایک ہے طریقت کی نماز۔ سرکار غوث پاک کی 11ویں مناظ میں نا، اب سنو غوث پاک کی تعلیم کیا، ان کی نیاز اٹھائی ہے نا، اب ان کی نماز بھی دیکھو کیسی نماز ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک ہے شریعت کی نماز، شریعت یعنی نماز کو شرائط و فرائض کے مطابق، اصول کے مطابق ادا کرنا، یہ شریعت کی نماز ہے۔ اور طریقت کہ وہ نماز کو پڑھے لیکن صرف جسم سے نہیں بلکہ دل سے نماز پڑھے، اس کا دل میں نماز میں ہو، تب اس کی طریقت کی نماز ہو۔ یعنی نماز ایسی پڑھے کہ سامنے سے کوئی گزر جائے، پیچھے سے گزر جائے، کسی چیز کی آواز بھی آ جائے، اسے نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ ارے یہی نماز تو سرکار مولا علی کی نماز تھی دوستو کہ 3 پیر سے نکال لیا گیا لیکن مولا علی کو خبر بھی نہیں۔ ایسی نماز، اسی کو طریقت کی نماز، اسی کو طریقت کی نماز کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات ثابت ہوئی کہ طریقت ہو یا شریعت ہو، دونوں میں نماز ضرور، بغیر نماز کے شریعت اور طریقت بھی نہیں۔ تبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں کہ طریقت کی نماز، شریعت کی نماز میں۔ اپنی کتاب سیرت اسنان میں لکھا ہے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھے کہ جس طرح حکم ہے ویسے نماز پڑھے اور اس کا دل بھی نماز میں، یعنی نماز پڑھتا ہو تو اس کے خیال دوسری جگہ پر نہ ہو بلکہ اس کا خیال یہ ہو کہ مجھے میرا رب دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں خشوع اور خوشی کیسے ہوتا ہے؟ ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں دنیا بھر کے خیالات شروع ہوتا ہے، ذہن ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چیزیں بعد میں یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آتی، جو چیزیں بعد میں بھول جاتے ہیں وہ نماز میں یاد آتی۔ اسی طرح ایک پیر صاحب کے یہاں ایک شخص گیا، کہا سرکار میرے پاس ایک چابی تھی میری الماری، اس میں میرے ضروری ڈاکومنٹ میں بھول گیا ہوں، کہا کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ پیر صاحب جانتے تھے اور وہ بھی پیر صاحب تھے، کہا تم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہو۔ اس نے جیسے ہی وضو کیا نماز پڑھی، اسے چابی یاد آ گئی، نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ میں گیا کہ سرکار مجھے تو بتا سکتا۔ تو نماز میں خیالات آتے ہیں تو صحابہ رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو، نماز میں دنیا کے خیالات دور ہو جائے، ایسا کوئی عمل بتا دے۔ آج ہمیں بھی عمل کی ضرورت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم اپنے رب کو۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو کیسے دیکھیں؟ ہماری آنکھیں اس بندہ کو دیکھیں ایسے ہماری آنکھیں نہیں ہیں۔ تب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ خیال کرو، بلکہ یہی خیال کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے میرا رب
پھر دیکھنا تمہیں نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے والا بنائے جو نماز اللہ کو پسند ہو، جو رسول اللہ کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے اور نماز کی برکتوں سے ہم سب کو مالامال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔